اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد. الہدایۃ فی النحو. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم آج جس کتاب کا ابتدا کرنے لگے ہیں اس کتاب کا نام ہے ہدایۃ فی النحو. ٹھیک ہے نا جی. یہ کتاب نحو کی ابتدائی لیکن بہت اہم کتاب ہے. ایسی لکھی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد بندہ کافی یعنی جہاتاً اگر بات کی جائے کافی فیصد بندہ مضبوط ہو جاتا ہے نحو میں. قرآن اور حدیث کو پڑھنا کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے. چونکہ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں نحو صرف وغیرہ یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ مقدمتاً پڑھ رہے ہیں. کس کے لیے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے. اس کو ہم نے ذیل مقدمہ نہیں بنانا، یہ مقدمہ ہے. اور ذیل مقدمہ تک بھی پہنچنا ہے. ساری زندگی مقدمے پر صرف نہیں کر دینی. یہ سب کو جو پڑھ رہے ہیں یہ مقدمہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، یہ کتاب نحو کے بارے میں ہے. چونکہ یہ کتاب نحو کے بارے میں ہے تو بہتر یہ ہے کہ نحو کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو ہو جائے. پہلا یہ کہ نحو کا واضح کون ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں نحو کا واضح کون ہے. نحو کے واضح کے بارے میں کلی طور پر 3 قول ملتے ہیں. کلی طور پر 3 قول ملتے ہیں. پہلا یہ کہ نحو کے واضح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. مولا نے اپنے شاگرد ابو الاسود دویلی کو بلایا اور یہ جملے عطا کیے. کون سے؟ فرمایا الکلام کلہ ثلاثہ، کہ کلام صرف 3 جملوں پر منحصر ہے: اسم و فعل و حرف. فالاسم ما انبا عن المسمى والفعل ما انبا عن الفاعل والحرف ما انبا عن معنى ليس باسم ولا فعل. یہ کلمات 3 امام علیہ السلام نے ابو الاسود دویلی کو عطا کیے. اسم فعل حرف اور اسم فعل حرف کی تعریف ہے. جی ٹھیک ہے نا. باقی قواعد کافی سارے ابو الاسود دویلی نے وضع کیے تھے. جی. ایک قول کہ اس کے واضح کون ہے نحو کے؟ مولا کائنات. جی. دوسرا قول ملتا ہے برادران کے ہاں کہ نحو کے واضح حضرت عمر. وہ واقعہ بھی اس کا لکھتے ہیں. واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عجمی صحابی تھے جو عربی نہیں تھے. وہ ایک اعرابی کو قرآن پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے. تو جب یہ آیت پڑھی انہوں نے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ان اللہ تحقیق اللہ بری ہے مشرکین سے، ورسولہ اور اس کا رسول بری ہے. تو اس نے اس آیت کو غلط پڑھا چونکہ قواعد نہیں جانتا تھا، آدمی تھا. ان اللہ بریء من المشرکین اور ساتھ ہی پڑھے ورسولہ ہی، تو ترجمہ غلط بنتا ہے، بہت ہی غلط بنتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے سنا اس تلاوت کو اس کی زبان سے تو کہا کہ نہیں، احکام کو وضع کرنا چاہیے. تو پھر انہوں نے یہ کاوش کی کہ نحو کو وضع کیا. تیسرا قول کہ اس نحو کے واضح جو ہیں خود مولا کائنات کے شاگرد ابو الاسود دویلی ہیں. اور یہی واقعہ ابو الاسود دویلی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب عجمی صحابی ایک اعرابی کو قرآن پڑھا رہا تھا، اس آیت کی غلط تلاوت کی تو جناب ابو الاسود سن رہے تھے. انہوں نے پھر سمجھایا اور کہا کہ نحو کو واضح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی.
جس کی اہمیت کیا ہے؟ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. اچھا، پکانے میں جس طرح نمک کی اہمیت ہے اسی طرح کلام میں نحو کی اہمیت ہے. اب ایک اور سوال ہے کہ نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے؟ جی یہیں سے پتہ چلے گا کہ حقیقی واضح کون ہے نحو کا. جی نحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی اور بھی تو نام آ سکتا تھا، اس قوانین ان ضوابط کا کوئی اور نام ہوتا. نحو کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب جناب ابو الاسود نے آ کر مولا کو کچھ قواعد اور ضوابط دکھائے کہ مولا میں نے عربی پڑھنے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط وضع کیے ہیں. جی کس نے وضع کیے ہیں؟ ابو الاسود ویلی نے، مولا کے شاگرد نے وضع کیے ہیں. تو مولا نے ایک لفظ بولا تھا، اسی لفظ سے لفظ اس کا نام نحو بن گیا تھا. مولا نے کہا ابو الاسود ویلی کو دیکھ کر ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت، ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوت. ترجمہ یہ مطلب کیا ہی خوب ہے یہ قصد جو آپ نے کیا ہے. کیا ہی خوب ہے یہ قصد، نحو مانا قصد، جی نحوتا جو آپ نے قصد کیا ہے. جو اس یہاں لفظ بولا تھا نحو، وہیں سے اس علم کو، ان قواعد اور ضوابط کو نحو کہا گیا. ٹھیک ہے نا. لفظ نحو اس کے 7-8 معنی ہیں. ویسے لفظ نحو کے جی 7-8 معنی ملتے ہیں. ایک معنی قصد، نحو معنی قصد، جس طرح مولا نے لفظ بولا ما احسن نحو، کہ کتنا اچھا قصد ہے. ٹھیک ہے نا. نحو کا معنی مثل بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نحو زید قائم. جی ٹھیک ہے. نحو کا معنی طرف بھی ہوتا ہے، الی ھذا النحو یعنی الی ھذا الطرف. جی ٹھیک ہے نا. نحو معنی قبیلہ بھی ہوتا ہے، نحو معنی پھیرنا بھی ہوتا ہے، اس جانب پھیرنا. نحو کا معنی اندازہ بھی ہوتا ہے، نحو کا معنی قسم بھی ہوتا ہے، اور نحو کا معنی علی نحوین یعنی علی قسمین. نحو کا معنی طریق بھی ہوتا ہے، الی ھذا النحو یعنی الی ھذا الطریق. ٹھیک ہے نا جی. ایک شعر کہا ہے شاعر نے، جی اس میں ایک ہی شعر میں قبلہ اس نے نحو کے 7 معنی بیان کیے ہیں. ایک شعر میں فن دیکھیں، فصاحت و بلاغت ہوتی تھی، مہارت ہوتی تھی، مہارت اس کا دیکھیں اور فن دیکھیں. ایک شعر میں لفظ نحو کو 7 بار اس نے استعمال کیا، اور 7 بار استعمال کر کے نحو کا ہر بار الگ معنی لیا ہے. کہا ہے نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیب، وجدناہم مریضا نحو قلبی، تمنوا منک نحوا من زبیب. یہ 7 مرتبہ لفظ نحو ہے اور ہر بار الگ معنی. کیسے؟ نحونا نحو نحوک یا حبیبی. پہلا نحونا، ہم نے قصد کیا، نحو نحوک، تیرے قبیلے کی طرف. نحونا ہم نے قصد کیا، نحو طرف، نحوک تیرا قبیلہ. 3 معنی آگے. ہم نے تیرے قبیلے کی طرف قصد کیا یا حبیبی، تو 3 معنی 3 مرتبہ. نحونا نحو الف من رقیب، ہم نے، نحونا ہم نے پھیرا، نحو الف من رقیب 1000 رقیبوں کا اندازہ. یعنی ہم نے کیا اندازہ کیا کہ 1000 رقیب ہے. ٹھیک ہے نا. رقیب اور اندازہ، سوری اندازہ اور پھیرنا، یہ 2 معنی یہاں آگے، کل 5 ہو گئے. اچھا. وجدناہم مریضا نحو قلبی، ہم نے ان کو پایا، وجدناہم ہم نے ان کو پایا، مریضا مریض، نحو قلبی اپنے دل کی طرح، اپنے دل کی مثل. یہاں نحو مثل کے معنی میں آ گیا، یعنی میرے دل کی طرح وہ سارے کے سارے مریض تھے. تمنوا منک نحوا من زبیب، اور
انہوں نے آپ سے تمنا کی نحون من زبیبن، کشمش کی ایک قسم کی، ٹھیک ہے نا، کشمش کی ایک قسم کی. تو کتنے معنی آ گئے؟ 7 معنی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. قبیلہ بھی آ گیا، قصد بھی آ گیا، طرف بھی آ گیا، پھیرنا بھی آ گیا، اندازہ بھی، مثل بھی اور قسم بھی، ٹھیک ہے نا جی. یہ 7 معنی واضح. اب آ جائیں نحو، ہدایت و نحو کی طرف. یہ تو تھوڑا سا مقدم، ہاں مین بات تو ہم بھول ہی گئے کہ بلا ہدایت و نحو کے مصنف کون ہیں. کہ جب ہدایت و نحو وہ پرنٹ والی پاکستان میں چھپی ہوتی ہے، مدرسوں میں پڑھتے تھے نا، اس میں مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، مؤلف کا. مصنف کون ہے ہدایت و نحو کے، ٹھیک ہے نا، مجہول تھے. ہدایت و نحو کے مصنف ہیں ابو حیان محمد بن یوسف الاندلسی. اندلس کہتے ہیں نا، اندلسی، ٹھیک ہے نا، اندلسی. اندلس میں یہ پیدا ہوئے تھے 654 ہجری میں اندلس میں پیدا ہوئے. پھر ہجرت کر گئے تھے مصر کی طرف. 745 ہجری میں ان کی وفات ہے مصر میں، مصر کے شہر قاہرہ میں یہ مدفون ہے. ابو حیان محمد بن یوسف بن علی بن اندلسی، بن حیان اندلسی، ٹھیک ہے نا. کتاب الہدایۃ فی النحو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے ابتدا کس سے کی ہے؟ بسم اللہ سے. نحو کی کتاب ہے، ابتدا بسم اللہ سے کر رہے ہیں، حالانکہ چاہیے تھا کہ نحو کا قاعدہ شروع کرتے. بسم اللہ سے اس لیے اتباع کی ہے، حدیث نبی کی پیروی کرتے ہوئے. رسول کائنات فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو مقطوع، یعنی ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ بے برکت ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے. کہ تمام تعریفیں شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. پھر بسم اللہ کے بعد فوراً ہی حمد کی. بسم اللہ تو پڑھ لی تھی، آپ تو نحو شروع کر دیتے، لیکن ہم سے ابتدا کی، وہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے. فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع. ہر امر جس کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہ کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بے برکت ہوتا ہے. اس لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. والعاقبۃ للمتقین. اب عاقبت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے. والصلاۃ والسلام علی خیر خلق ہی. درود و سلام اللہ کی بہترین مخلوق پر. کون ہے بہتر مخلوق؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پر. وآلہ اجمعین، اور ان کی تمام آل پر. اما بعد، یہ خطبہ پورا کر لیتے ہیں نا. تو اما بعد، حمد و ثنا کے بعد. اما جو ہے یہ حرف شرط ہوتا ہے، بمنزلہ فعل شرط کے آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اما بعد اکثر آتا ہے نا، خطبہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں. اما بعد، یہ اما حرف شرط ہوتا ہے جو فعل شرط کی منزل پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں یوں ہوتا ہے مہما یکن من شیئن بعد بسم اللہ، کہ بسم اللہ کے بعد یہ چیز شروع کی جا رہی ہے، یعنی حمد و ثنا کے بعد. فہذا مختصر مضبوط فی علم النحو. فرماتے یہ کتاب جو ہے یہ مختصر ہے، مضبوط ہے، کس چیز میں؟ نحو کے علم میں. جماعت فیہ مہمات النحو، مہمات النحو. مصنف فرماتے ہیں میں نے جمع کیے ہیں فیہ، اس کتاب میں، اس نحو کے مہم اور مقصود چیزیں. علی ترتیب القافیت، کس ترتیب پر؟ قافیہ کی ترتیب پر. قافیہ ایک کتاب کا نام ہے جو ابن حاجب کی ہے. ابن حاجب کی جو کتاب قافیہ ہے
اسی کو پڑھ کے میں نے اسی کی ترتیب پر اس میں کیا کیا ہے، ہدایت النحو کو جمع کیا ہے. اس میں اہم چیزیں، مقصود چیزیں جمع کی ہیں نحو کی. مبوباً و مفصلا، باب باب بنا کر میں نے ذکر کیا ہے. ایک باب، پھر دوسرا باب، پھر تیسرا باب. فصل فصل بنا کر میں نے ذکر کیا ہے. ایک چیز کی فصل، پھر دوسری چیز کی فصل، پھر تیسری چیز کی فصل. ٹھیک ہے نا. ہر باب، ہر فصل کو الگ الگ ہم سیٹنگ کر کے میں نے جوڑا ہے. بے عبارت واضحۃ، عبارت بھی پھر کوئی مجمل نہیں لایا میں، عبارت بھی واضح میں نے ذکر کی ہے. مع اراد الامثلۃ، اور ساتھ مثالیں بھی میں نے ذکر کی ہیں، پیش کر دی ہیں. ہر بات کے ساتھ مثال، اسم کو کہا ہے تو ساتھ اسم کی مثال ذکر کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، فی جمیع مسائلہا، اس علم کے تمام مسائل میں، اس کتاب میں جتنے بھی مسائل ذکر کیے ہیں تمام مسائل میں مثالیں ذکر کی ہیں میں نے. من غیر تعرض للادلۃ والعلل، ادلہ دلیل کی جمع ہے اور علل علت کی جمع ہے. میں در غیر تعرض، تعرض مانا ہوتا ہے درپے ہونا، چھیڑنا. میں درپے نہیں ہوا ادلہ کے اور علل کے، یعنی میں نے ہر چیز کی علتیں اور دلیلیں بیان نہیں کی، مثالیں بس ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اگر میں نے کہا ہے کہ اسم اسے کہتے ہیں جو یہ ہو، ٹھیک ہے نا، مثال تو ذکر کر دی ہے لیکن یہ علت بیان نہیں کی. کیوں؟ دلیل بیان نہیں کی. ٹھیک ہے نا. مثالیں پیش کی ہیں، علتیں اور دلیلیں بڑی کتابوں میں پڑھیں گے آپ، یہاں میں نے ذکر نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے ابتدائی، اسے پڑھیں گے مبتدی. اللہ یشوشا ذہن المبتدی، تاکہ ابتدائی طالب علم کا ذہن مشوش نہ ہو جائے. اس لیے یہاں میں نے دلیلیں اور علتیں پیش. ان فہم المسائل، مسائل کو سمجھنے سے مبتدی کا ذہن مشوش نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو اس کے ذہن کو. اس لیے میں نے یہاں علتیں اور دلیلیں ذکر قبلہ باقر صاحب نہیں کی، بلکہ فقط مثالیں ذکر کی ہیں اور بڑی آسان عبارت لائی ہے. وَسَمَّيْتُهُ بِالْہِدایَةِ، میں نے اس کتاب کا نام ہدایہ رکھا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سمیتو، ٹھیک نا. سمیتو تو فعل ماضی، کون سا سیگا؟ واحد متکلم کا. متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. رجاء الی ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس کتاب کا نام میں نے ہدایت رکھا ہے. ہدایت، ہدایت یعنی رہنمائی. ٹھیک ہے نا. نحو کی طرف رہنمائی. امید رکھتے ہوئے، رجاءً امید رکھتے ہوئے اس بات کی طرف کہ ان یہدی اللہ تعالی بہی، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت دے طالبین کو. ورتبتہ علی مقدمۃ، میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ پر، یعنی ایک ابتدان مقدمہ لایا ہوں. وثلاث مقالات، اور 3 مقالے ذکر کی ہیں. وخاتمہ، اور ایک خاتمہ ذکر کیا ہے. بے توفیق اللہ، بے توفیق المالک العزیز العلام، اس مالک کی توفیق کے ساتھ جو غالب ہے اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے. والحمدللہ.